آج کے دن کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو آج ہم دیکھیں گے اور اسی کی شکر گزاری کریں گے اور اسی کو سرائیں گے. ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں. جتنے لوگ آن لائن ہیں اپنے گھروں میں ہیں ہمارے ساتھ متفق ہیں, آئیں آپ بھی اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے. میرے ساتھ مل کر کے یہ میں کل خدا دی سناں گا جب کرے گا کلام کہ اسی کے لیے زوردار تالیاں. میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عبادت کے لیے کسی بھی جگہ کو بند نہیں کیا, لیکن شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں لیکن خدا کی عبادت چند لوگ مل کر کر سکتے ہیں. اور میں نہایت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا ان عبادتوں کے وسیلہ سے ملک پاکستان پر اور دنیا پر اپنا فضل جو ہے وہ ظاہر کرے اور خصوصاً اس مشکل سے خداوند پوری دنیا کو نکالے. اور ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے, آرمی کے لیے, پولیس کے لیے کہ وہ فرنٹ پر ان حالات سے لڑ رہے ہیں اور ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے حکومت کی کئی ہوئی باتوں کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں محدود کیا ہے, ان کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. سو آئیں خدا کا کلام دیکھیں. ان دنوں ہم مارننگ ڈیووشن میں خروج کی کتاب جو ہے پڑھ رہے ہیں, تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم خروج کی کتاب میں سے خدا کے کلام کو لیں. خروج کے لیے جو انگلش لفظ ہے وہ ہے ایکسوڈس, اور اس کا مطلب ہے خروج کا نکلنا. اور اس کا جو مصنف ہے اس کتاب کا خروج کا وہ موسیٰ ہے. یہ کتاب کوئی سینا کے بیابان میں لکھی گئی اور اس کی جو سن تصنیف ہے یہ تقریباً 1450 سے 1400 کافمین کے دورانیہ یہ تحریر کی گئی. اس کتاب کا جو مضمون ہے وہ یوسف کی موت کے بعد بنی اسرائیل کی سرفرازی ہے, پھر اس کی غلامی کے باعث دکھ اٹھانا اور موسیٰ کی پیدائش اور پرورش اور بلاہٹ اور مصر میں موسیٰ کے معجزات اور مصریوں پر 10 آفتیں اور مصریوں کی بربادی اور اسرائیلیوں کا مصر سے خروج, کوئی سینا پہاڑ پر شریعت کا دیا جانا, خیمہ اجتماع کے بارے میں بیان کرنا, یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. سو اس کتاب کو لے کر میرے دل میں خداوند نے پیغام ڈالا. آج اس کا عنوان سن لیجئے. خروج کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 10ویں آیت آج میرے پیغام کا عنوان ہے, اور وہ یہ ہے خروج 10ویں باب کی 7ویں آیت. کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ پھر سے میں اسے دہراتا ہوں, کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ اس آیت کی مد میں ہم آج کے پیغام کو دیکھیں گے. سو سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ فرعون جو ہے وہ ہوش کے ناخون لیتا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی بربادی کئی دفعہ ہم برباد ہو رہے تھے اور ہمیں خبر نہیں ہوتی. سب سے پہلے میں اسرائیلیوں کی بربادی کی بات کروں گا اور پھر اس کے بعد موسیٰ کے اس بیابان میں
جب وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کی بات کروں گا، اور پھر میں بات کروں گا مصر اور فرعون کی کہ وہ کیسے برباد ہو رہا تھا۔ آئیں دیکھیں خدا کے کلام کو۔ 7ویں باب کی آخری حصہ ہے، کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خروج کا مطلب ہے نکلنا۔ تو اسرائیلی جو تھے یہ دکھ میں تھے، اور کیسے دکھ میں تھے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کی زندگی میں ستایا جانا تھا، اب یہ ستائے جانے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں فرعون کی طرف سے تشدد تھا، یہ اس تشدد سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بیگار لے کر ان سے قیمتیں بنوائی جاتی تھی، یہ اس سے نکلنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی میں سخت محنت تھی، یہ اس سے نکلنا چاہتے تھے، اور یہ ان کی زندگی میں بہت کام تھا، ان سے وہ نکلنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی میں جو ہے وہ تلخی تھی، تشدد تھا، یہ اس سے نکلنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی میں آنسو تھے، آہیں تھی، یہ نکلنا چاہتے تھے اس ظلم سے، غلامی کے گھر سے یہ نکلنا چاہتے تھے، خروج کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ برباد تھے، تباہ تھے، برباد کن حالات تھے ان کے، اور تقریباً انہیں 450 سال ہو چکے تھے اس غلامی میں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک وبا کی لپیٹ میں ہے، اور میں نے دیکھا آنسو ہیں، تکلیف ہے، لوگ قید میں چلے گئے ہیں، ہر ایک چیز جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ کسی چیز کو بھی آپ دیکھ لیں وہ چاروں طرف بند ہو چکا ہے سب کچھ، اور لوگ اس قید سے تنگ اور دکھ اٹھا رہے ہیں۔ مزدور طبقہ جو ہے وہ دکھ اٹھا رہا ہے، غریب بھوکے مر رہے ہیں، اور کامل بادشاہ پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، سب چیز جو ہے وہ رک کر رہ گئی ہے، عبادت خانے خالی ہو چکے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اسرائیلیوں کی طرف وقت کو ضائع نہیں کر رہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ سب کچھ بربادی کی طرف ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ اب اسرائیلیوں کو 450 سال انہوں نے بہت اسٹرگل کی، بہت کوشش کی، ہر انہوں نے طریقہ اپنایا کہ اس غلامی سے نکلیں۔ آج میں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہر ایک شخص کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ملک پاکستان کے ہر شخص کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے نکلیں گے۔ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اچھا ہے، لیکن آئے وہ غلطی جو اسرائیل نے کی ہے وہ میں اور آپ نہ کریں، اور وہ غلطی یہ تھی، آئے میرے ساتھ نکالیے 23ویں آیت دوسرے باب کی۔ یہ میں پہلے اسرائیلیوں کی بربادی کی بات کر رہا ہوں، یہ برباد حالات ہیں، لیکن کیسے ان کی زندگی میں ایک بڑا کام ہوا، اور وہ دیکھیے 23ویں آیت۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہا بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ خدا نے ان کا کرہانہ سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا۔ آمین۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے ان 4.5 سال میں ہر طریقہ اپنایا تھا کہ یہ غلامی سے نکل سکے، یہ اپنی برباد حالت سے نکل سکے، لیکن انہوں نے ایک کام کیا جو میں آج پوری دنیا کو، ملک پاکستان کو، کلیسیا پاکستان کو، کلیسیا دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر اس غلامی سے نکلنا ہے، اس وبا سے نکلنا ہے، تو یہ کام کرنا ہوگا کہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آ بھرنے لگے۔ کیا میں اور آپ اپنے اس دکھ کے سبب سے آ نہ بھریں؟ اور آ کا جو یہاں پر لفظ کا مطلب ہے کہ جب ہرنی اب بچہ پیدا کرتی ہے، اور جب وہ گراتی ہے اس درد سے، اور دوران پیدائش جو اس کی آہ نکلتی ہے، یہ اس کو غضب کہتے ہیں، اور یہ وہ درد ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو آج آنسو بہانے کی ضرورت ہے، دعائیہ مصباح کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی حضوری کی ضرورت ہے، تاکہ میں اور آپ آ بھرے۔ ارے یہ دیکھو، اسرائیلی برباد ہو چکے تھے، ان کی زندگی میں تلخی تھی، ان کی زندگی میں تشدد تھا، ان کی زندگی میں سخت محنت تھی، ان کی زندگی میں ہر طرح کا درد
آج پوری دنیا کو گھٹنوں کے بل آنا چاہیے، دعا میں آہ بھرنی چاہیے، آنسو بھرنے چاہیے، تاکہ میں اور آپ خدا کے حضور دستے دعا بلند کریں، تب ہم اس غلامی سے آزاد ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کافی ہے، تو نو، یہ 450 سال تک بنی اسرائیل کرتا رہا، لیکن جب انہوں نے آہ بھری اور روئے، کسی شخص نے بڑا خوب کہا کہ ہم نے آج ہاتھ دھونے تو سیکھ لیے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بند کر دیے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے ہیں۔ احتیاطی تدابیر سب ٹھیک ہے، ہمیں کرنی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب تک ہم گھٹنوں کے بل نہیں ہوں گے، میں دیکھ رہا تھا آج دنیا کے بڑے بڑے خادم، آپ دنیا کی وہ کلیسیاں ہیں جو ایماندار ہیں، انہوں نے گھٹنوں کے بل سے بلکہ وہ منہ کے بل آگے اور وہ آنسو بہا رہے ہیں کہ خداوند بچا لے، خداوند ہمیں غلامی سے نکال، خداوند ہمیں قید سے نکال، خداوند ہمیں اس وبا سے نکال۔ تو پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ خداوند نے ان کا رونا سنا۔ کتنے ہیں جو خدا کے حضور روئے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے آنسو بہائے ہیں؟ کتنے ہیں جو دعا کر سکے آہ کے ساتھ، درد کے ساتھ اور چلانے کے ساتھ؟ تو جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا۔ ہیلیلویا۔ اب میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کو ایک ہی امید ہے کہ صرف خدا ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ حالات یہ ہیں، وبا ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہم ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن آؤ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں آہ بھریں، اپنی اپنی جگہوں پر آنسو بہائیں۔ ارے یہ میری اور آپ کی غلامی کی آزادی کا حل ہے۔ دیر نہ کریں، شاید میں اور آپ دیر کر رہے ہیں، لیکن آؤ میں اور آپ گھٹنوں کے بل ہوں تاکہ خدا ہماری غلامی ہم سے دور کرے۔ آؤ کرائیں، آؤ آنسو بہائیں، آؤ آہیں بھریں، کیونکہ یوسف جب مصر میں پہنچا تو یوسف کے باعث 7 سال قحط جو تھی وہ تباہکاریوں سے بچ گیا۔ یوسف کے سبب سے یوسف خدا پرست جو شخص تھا، یوسف مصر کی ساری زمین کی شاہی ملکیت کا جو ہے وہ اس کے حق میں آ گئی، اور وہ شاہی گھرانے کا ایک مدت تک یوسف کے سبب سے بنی اسرائیل کی قدر کرتا رہا، صرف یوسف کی سبب سے۔ لیکن جب یوسف جو ہے وہ چلا گیا اور فرعون کے بادشاہ کے خاندان کے لوگ مرتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ یوسف کے خاندان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر آپ کی پہچان ختم ہو گئی ہے، آپ کی آزادی ختم ہو گئی ہے، آپ کا سکھ ختم ہو گیا ہے، آپ دکھی ہو چکے ہیں، تو آئے میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ بے قدر ہو چکے ہیں اسرائیلیوں کی طرح، اور اگر آپ کی زندگی میں غلامی آ گئی ہے، ایک ہی حل ہے، آؤ وہ غلطی نہ کریں، کرائیں، آنسو بہائیں، آہیں بھریں، دعائیں کریں، تو میرا ایمان ہے کہ خدا ہماری بھی کیا کرے گا؟ سنے گا۔ خدا سنتا بھی ہے، خدا دیکھتا بھی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے سنا۔ کسی خدا کے خادم نے کہا کاش یہ 450 سال پہلے کوششیں کرنے سے بہتر تھا یہ دعائیں کر لیتے، یہ آنسو بہا لیتے، یہ آہیں بھر لیتے، تو ان کی غلامی ان سے چلی جاتی۔ آج میں بھی آپ سے کہتا ہوں، کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، آپ ہمارے گھرانے، ہماری زندگی، ہمارا سکھ برباد ہو گیا ہے، آؤ اس کی کوئی چارہ جوئی کرے، اور اس کا یہی حل ہے کہ آؤ گھٹنوں کے بل ہوں اور سب کوششوں کے ساتھ دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ تاکہ خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے عہد کو یاد کیا، اور اس نے کہا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے ساتھ جو میں نے عہد کیا تھا میں نے اسے یاد کیا ہے۔ خداوند کے حضور جو ہے ہمارے آہ بھرنے، رونے، اور خداوند کے حضور ہمارا کرانہ کبھی گائے گا نہیں جائے گا۔ لکھا ہے اس نے سنا، اور خداوند نے بنی اسرائیل کے دکھ کو سنا اور اس دکھ کو دیا، اور خدا نے اس کو سن کر جواب دیا۔ اچھا میری ایک بات سنیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن خدا کچھ سننا چاہتا ہے، خدا آنسوؤں کی دعا سننا چاہتا ہے، خدا کرانے کی دعا سننا چاہتا ہے۔ میں نے دیکھا دنیا کے بڑے سے بڑا خادم اب گھٹنوں کے بل پر نہیں ہے، وہ خوش آنکھوں کے ساتھ نہیں، میں نے دیکھا ہے وہ زمین پر لیٹ کر رو رہے
بہا رہے ہیں کہ خداوند ہماری سن، کیونکہ یسایہ اس کے 65 باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، ہنوز وہ کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا. ہیلیلویا. وہ کہہ نہ چکیں گے میں سن لوں گا. اب ایک دفعہ کہیں ارے بنی اسرائیل برباد ہو گیا تھا، لیکن یہ دعا نہیں کرتے تھے، یہ آنسو خدا کے حضور نہیں بہاتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا خداوند نے اپنے عہد کو یاد کیا اور ان کو سنا. آؤ میں اور آپ بھی دعا کریں تاکہ خدا سنے. بالکل اسی طریقے سے مجھے اور آپ کئی دفعہ ہم خدا کی پروردگاری کو دیکھ کر ہم مانگتے نہیں ہیں. کیا کتاب مقدس میں لکھا ہے؟ یسوع نے کیا کہا تھا؟ مانگو تو تم کو، لیکن ہم نہیں مانگتے کیونکہ ہم اس کی پروردگاری کی وجہ سے نہیں مانگتے. اس کی پروردگاری کیا ہے؟ سورج نیکوں پر بھی پڑتا ہے اور بدوں پر بھی، بارش نیکوں پر بھی پڑتی ہے بدوں پر بھی، روٹی کھانے کو نیکوں کو بھی مل جاتی ہے بدوں کو بھی. شاید اس پروردگاری کی وجہ سے میں اور آپ نہیں مانگتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر میں اور آپ نہیں مانگیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ وہ کبھی ہماری نہیں سنے گا. اچھا غور سے سنیں، اگر کوئی شخص بغیر مانگے اسے ملتا ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ وہ نہیں جانتے کہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق کیا ہوتا ہے. اے جو دعا کرتے ہیں نا، یہ مانگنے والے لوگ ہیں اور اس کا مطلب ان کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اور آج میں اور آپ خدا کے حضور اس سے مانگے تاکہ یہ پتا چلے کہ ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ہمارا گہرا تعلق. اچھا تو جڑے نہیں مانگتے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وہ لا تعلق ہے خدا سے. ارے بنی اسرائیل 450 سال غلامی میں لا تعلق رہا، لیکن جس دن گھٹنوں کے بل آ گیا، جس دن کرانے لگا، جس دن رونے لگا، جس دن مانگنے لگا، اس دن خدا نے اس کی سن لی. ہیلیلویا. آؤ میں اور آپ بھی خدا سے مانگے، خدا سے واسطہ رکھے. اچھا جڑا بندہ مانگ رہا ہے نا، جڑا بندہ دعا کر رہا ہے، میرا مطلب ہے اس بندے کا واسطہ ہے خدا. کلیسیا دعا مانگنا نہ چھوڑے کیونکہ یہ واسطوں کو ظاہر کرتا ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں، استثنا کی کتاب 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا اپنے دعا کرنے والوں کے قریب ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے تو آؤ دعا کریں، کیونکہ خدا ہمارے کیا ہے؟ قریب ہے. آج اس پیغام کو پوری دنیا میں، اس میسج کو پوری دنیا میں میں ڈلیور کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل اپنی غلامی سے، تشدد سے، غم سے، آنسوؤں سے، تلخی سے صرف ایک وجہ سے نکلی کہ انہوں نے مانگا، انہوں نے گرایا، انہوں نے آنسو بہائے، دعا کی، فریاد کی، اور خدا نے سنی اور ان کو نکالنے کا بندوبست کیا. ہیلیلویا. یہ تھا. کیا تجھے خبر نہیں کہ تو برباد، مصر برباد ہو گیا ہے؟ اسی طریقے سے اسرائیل برباد ہو چکا تھا. آئیں اب میں ایک شخص کے ساتھ آپ کو ملاتا ہوں. سنیں ان کی فریاد کا نتیجہ کیا ہوا. میں ساتھ نکالیے 3 باب کی 2 آیت دیکھیے. جی. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. بولو خداوند یسوع مسیح کی. اب آپ نے دیکھا کہ یہ فریاد کا نتیجہ ہے، یہ گرانے کا نتیجہ ہے، یہ دعا کا نتیجہ ہے. ارے خداوند کا فرشتہ ظاہر ہو گیا، اور یہ کوئی مخلوق فرشتہ نہیں تھا، بلکہ آگے جا کر لکھا ہے کہ اسی فرشتے نے کہا کہ میں جو ہوں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. یہ خود خدا ہے جو فریاد کے نتیجے میں ظاہر ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہی کہاں پر ظاہر ہوا ہے، کس جگہ پر ظاہر ہوا ہے؟ شاباش، چھاڑی میں. خدا حور کے پہاڑ پر چھاڑی میں ظاہر ہوا، اور چھاڑی خشک ویران، اس میں خدا ظاہر ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ خدا کیوں اس چھاڑی میں ظاہر ہوا؟ کیونکہ خداوند اس میں اس لیے ظاہر ہوا کیونکہ خروج 26 کی قسم میں لکھا ہے میرا نام اس میں رہتا ہے، یعنی میں اس میں رہتا ہوں. جب لوگ فریاد کرتے ہیں، جب لوگ دعائیں کرتے ہیں، جب لوگ آنسو بہاتے ہیں، جب لوگ گراتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ دکھوں کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں.
چھاڑی کوئی آرام دہ جگہ نہیں تھی، خوبصورت جگہ نہیں تھی، بلکہ خدا چھاڑی میں اترا، ظاہر ہوا، بلکہ وہ یہ کہنے لگا میرے بچوں اسرائیلیوں تم کانٹوں میں ہو، اس لیے میں بھی تم پر کانٹوں میں ظاہر ہوا ہوں، میں تمہارے دکھوں کو جانتا ہوں، آؤ خداوند کو پکارے، ہمارا خدا ہمارے دکھوں میں، ہماری کانٹوں میں، ہماری چھاڑیوں میں ضرور ظاہر ہوگا۔ ہیلیلویا۔ دنیا کی مدد آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی آپ کی سنے یا نہ سنے، لیکن جب آپ دعا کرو گے تو وہی خدا آپ کی خاطر چھاڑی میں نمودار ہوگا، اور یہ چھاڑی یسوع مسیح کی مصلوبیت کو ظاہر کرتی ہے، یہ چھاڑی یسوع کے صلیبی دکھ کو ظاہر کرتی ہے، یہ چھاڑی جو ہے ظاہر کرتی ہے کہ یسوع مسیح کا دنیا سے پیار کرنے کے لیے کانٹوں کا تاج اس نے پہنا ہے، دکھ اٹھایا ہے، دکھی انسانیت کے لیے، گناہگار انسانیت کے لیے، بدینو انسان کے لیے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل نے جب اپنی بربادی دیکھی آ بھری تو زندہ خدا چھاڑی میں اتر آیا۔ ہیلیلویا۔ آپ پکاریں، وہ آپ کے آنسوؤں میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے قلب میں، آپ کے تشدد میں اتر آئے گا اور کہے گا بیٹا میں تیرے دکھ میں نے اس کانٹوں میں اپنے آپ کو، میں اس دکھ میں رہا ہوں۔ اس مشنا 33:16 میں لکھا ہے، سارے میرے پیچھے بولیں، 33:16 میں لکھا ہے جو چھاڑی میں رہتا تھا۔ بنی اسرائیل اگر دکھ میں گڑا رہی تھی تو خدا بھی چھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ دکھوں میں اگر تیرا خدا تیرے ساتھ ہو، آنسوؤں میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہو، تیری قید میں، تیری وبا میں خدا تیرے ساتھ ہو۔ سو میرے پیاروں، یہ ہے بنی اسرائیل کے لیے اس کی آہ کے سبب سے، اس کی بربادی کی آہ اور دعا کے سبب سے خدا ان کے لیے چھاڑی دیتا ہے۔ ساتھے ہماری عبادت گاہوں میں، ہماری 5 جگہوں پر خدا نہیں کرتا، شاید ہمارے اندر سے آگ چلی گئی، آنسو خشک ہو گئے ہیں۔ سو آئے اب ایک اور بربادی کو دیکھیں، اور وہ موسیٰ کی بربادی کیسے باعث سے برکت بنی ہے۔ جب موسیٰ اس جھاڑی کے پاس آیا تو 3:5 میں بنی اسرائیل کی بربادی دعا اور آگ کے بعد خدا اس کی دعا کے سبب سے نیچے اترا، ظاہر ہوا اور وہ غلامی سے آزاد ہوئے۔ ایسے ہی اب موسیٰ کو دیکھتے ہیں، موسیٰ جو مصر کو چھوڑ کر بیابان میں 40 برس بھیڑ بکریاں چراتا رہا، جس کا رنگ روپ ختم ہو گیا، جس کی شان و شوکت چلی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آئی لکھا ہے 3 باب کی 5ویں آیت میں، اب ہاں جی اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ آمین۔ میں آپ کو بتاؤں 3 چیزیں خدا نے موسیٰ کی بدلی ہیں۔ اور اگر ہماری برباد حالت ہے تو ہمیں 3 چیزیں اپنی زندگی میں بدلنا ہوگی، بلکہ میں یہ کہوں گا پاؤں سے لے کر سر کے چاندی تک جو ہے ہمیں بدلنا ہوگا۔ اور خدا نے اپنی حضوری میں موسیٰ کو بدلا، اور سب سے پہلا کام اس کو یہ کیا کہ تو اپنے جوتے اتار دے۔ خدا کی قربت سب سے پہلے آپ کی اور میری زندگی میں گناہ زدہ زندگی کو ختم کرتی ہے۔ جس طرح اس نے یسایہ جب خدا اس پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ میرے ہونٹ نجس لب ہے، تو خدا نے اس کی گناہ اس پر ظاہر کیا۔ جب پترس کشتی میں تھا تو خدا نے اس کے گناہ اس پر ظاہر کیا، وہ اقرار کرنے لگا کہ خداوند میں گنہگار ہوں۔ جب موسیٰ اس چھاڑی کے قریب آیا، اس دکھوں میں خدا نے وہ بنی اسرائیل کے دکھوں کے سبب سے چھاڑی میں ظاہر ہوا۔ ایسے ہی آج خدا آپ کے دکھوں میں، گھرانوں میں، زندگیوں میں، آنسوؤں میں، گرانے میں ظاہر ہونا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی پہلا کام خدا نے یہ کیا کہ موسیٰ سے کہا کہ جوتے اتار دے۔ تو اسی سوچتے ہو کہ کیوں خدا نے کہا کہ موسیٰ کو کہ اس جگہ سے جوتے اتار دے؟ کیونکہ حالانکہ خدا ابراہم پر بھی اس کے خیمہ میں ظاہر ہوا، خدا جو ہے سمسون کے ماں باپ پر بھی ظاہر ہوا، اور اس نے نہیں کہا کہ جوتے اتار دے۔ لیکن ایک میں بات بتاؤں، اس چھاڑی میں جب موسیٰ آیا تو اس سے کہا جوتے اتار دے۔
اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر میری مستقل حضوری ہے. جب ہم خدا کی مستقل حضوری میں رہتے ہیں انہاں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے انہاں دے پیر چ گناہ دے جوتے نہیں ہوندے تے جنہاں نے خدا نال ٹائم پاس کرنا ہوندا نا تے او جُتیاں پائی رکھتے نے گناہ دیاں. اس جگہ پر خدا کی مستقل حضوری تھی اور ہیکل خدا کے گھر یہاں پر کرسچنز ہم اس لیے جوتے اتارتے ہیں کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے. خدا کی حضوری مستقل وہاں رہتی ہے, رہائش گاہ ہے اس کی, اترنے کی جگہ ہے اس کی. اس لیے ہم کیونکہ وہ لکھا ہے کہ وہ چھاڑی میں رہتا ہے, لکھے نا چھاڑی میں رہتا ہے, اس کے رہنے کی جگہ ہے. اس لیے ہم اپنے پاؤں سے جوتے اتارتے ہیں جب اس کی گھر میں آتے ہیں, اس کی ہیکل میں آتے ہیں. مشکل جگہ پر جوتے اتارنے ہوتے ہیں. سو اس نے اپنے زندگی میں سب سے پہلے اپنے گناہ کا علاج کیا. دوسرا دیکھیے, تبدیلی دیکھیے موسیٰ کی زندگی میں, خدا کی حضوری میں گناہ کے بغیر گناہ کا اقرار کر کر وہ شخص اس میں آگے بڑھا. اور دوسری بات, جب خدا نے موسیٰ کو بھیجنا تھا تو چوتھے باب کی دوسری اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پہلے پیار کی گل سی اور کادی گل شاباش. اس نے کہا لاٹھی. پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دو. اس نے اسے زمین پر ڈال دیا اور وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا. ہے حیرت کی بات, جس لاٹھی کو اس نے 40 سال سنبھالے رکھا ان کو پتہ ہی نہیں سی. وہ یہ سوچ رہا تھا یہ لاٹھی, یہ عصا, یہ جو ہے ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے, یہ لاٹھی اس سے میں بھیڑیں چراتا رہا ہوں, یہ لاٹھی اس سے مجھے تسلی رہی تھی, یہ لاٹھی میرا سہارا ہے. خدا نے کیا یہ جنوں تو اپنا سہارا بنایا ہے اس لاٹھی کو میری حضوری میں پھینک. تو میں تجھے بتاؤں کہ تو کس کے سہارے جی رہا ہے. جی نہیں سنی تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پوری دنیا کو, اگر ہم نے کوئی بھی لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کئی سال گزار دیے ہیں اور وہ ہمارا سہارا, وہ ہمارا چلانے کا زور, وہ ہمارا غرور بنا ہے, تو سنیے آج دنیا میں ٹیکنالوجی, دولت, ایجوکیشن اور دنیا میں ترقی یافتہ ملک, ان کے بینگلوز, ان کی زمینیں, ان کی مشینیں, ان کی ایجادات, ان کی اکانومی, انہوں نے اپنی لاٹھی پر بھروسہ کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بائبل مقدس میں لکھا زمین اور اس کے سب کام چل جائیں گے. ارے آؤ اس لاٹھی کو ایک بار خداوند کی حضوری میں لے کر آؤ تو دیکھو دنیا کی ترقی خداوند کی حضوری کے بغیر سانپ ہے, ڈسنے والا سانپ, اور صرف کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو 2021 کے باوجود انسان مر رہے ہیں, دشمن ہے, بے رحمی ہے, نفرت ہے. وجہ کیا ہے؟ جب اس نے یہ لاٹھی پھینکی تو سانپ نکلی. پھر موسیٰ نے اسے اٹھا لیا تو پھر وہ لاٹھی بن گئی, سانپ نہ رہی. آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کا کوئی بھی زور ہے خداوند کے بغیر وہ سانپ کی طرح آپ کو ڈس لے گا. لیکن جب آپ اسے خداوند کی حضوری میں لے آئیں گے, آپ کے وسائل, آپ کی ترقی, آپ کی برکت, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا زور, ہیلیلویا, دیکھیں کیا ہوگا. پھر وہ سانپ نہیں رہے گی. اس نے اس لاٹھی کو لیا اور ایک زبردست قدرت اس میں آ گئی. پہلے وہ موسیٰ کی لاٹھی تھی, اب وہ خدا کی لاٹھی ہے. ہیلیلویا. آئے اپنی ایجوکیشن کو, وہ بچے جو آپ کے ہیں, وہ دولت جو آپ کی ہے, وہ گھرانے جو آپ کے ہیں, وہ ترقی جو آپ کی ہے, وہ سوچے خیال جو آپ کے ہیں, جب تک آپ کے ہیں وہ سانپ بن کر آپ کو ڈس دیں گے. آؤ اپنی دولت, اپنی زندگی, اپنا گھرانا, اپنی ایجوکیشن, اپنا سورس, اپنا علم, اپنی اکانومی, اپنی جائیداد, آؤ سب خدا کی حضوری میں لے کر آئے. یہ کبھی آپ کے لیے سانپ نہ بنیں گے بلکہ خدا کی قدرت کا سبب بن جائیں گے. ہیلیلویا. پہلے خدا نے اس کی لاٹھی کو بدل دیا. اب اس کی لاٹھی سے بڑے بڑے موجزے ہوتے ہیں اور میسج یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے ہیں, اگر خداوند کے حضور میں
نہیں رکھی جائیں گی، وہ سانپ بن جائیں گے۔ کئی لوگ اپنی اولاد کو سہارا سمجھتے ہیں، اگر آپ نے خدا کے حضور میں اپنی اولاد کو نہیں رکھا تو وہ ہمارے لیے کسی سانپ سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ دولت کو لوگ سہارا سمجھتے ہیں، تو اگر یہ نہیں رکھیں گے تو یہ سانپ ہے۔ بس یاد رہے کہ ایک تبدیل شدہ زندگی ہی خداوند کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہے پیرا تو جوتی اتر گئی اور اس کی لاٹھی اس نے رکھی، خداوند نے اسے بدل دیا، قدرت سے، میریکل سے، اپنے جلال سے، اپنے حضوری سے اسے بدل دیا۔ آپ کی سب چیزوں پر برکت آ جائے گی جب آپ اسے خدا کی حضوری میں کیا کریں گے؟ لے آئیں گے۔ تیسری بات جو خدا نے اسے بدلی حتیٰ نالی سے، اور وہ یہ تھی، چوتھے باب کی 6 آیت، پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانپ لے۔ اس سینے پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے سب کے دل کی علامت ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے میں صداقت سے یہ بات کر رہا ہوں، صداقت کی یہ نشانی ہے۔ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق جب اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر اسے نکالا تو پتہ ہاتھ کیسا تھا؟ سارے بولے کوڑ سے، سارے بولے کوڑ سے، برف کی مانند سفید لگا کوڑ ہوا ہے، پر سفید برف کی طرح کوڑ۔ آج میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ ہم دنیا کی ترقی، دنیا کی جدوجہد، دنیا کی چیزوں پر اتنا من لگائیں جو بہت شائن کر رہی ہیں، چمک رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کہ موسیٰ یہ سمجھتا تھا اپنی زندگی میں کہ جو مصر کے تمام ہنر میں نے سیکھے ہیں وہ کیسے ہیں۔ وہ یہ سوچتا تھا اس کبھی وردی ہاتھ سے میں مصریوں کو نکال لوں گا، ان کو ہلاکت سے بچا لوں گا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ہاتھ میں جو ہے بڑی طاقت ہے، زور ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں ہماری ہر چیز جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ کوڑ سے، برف کی مانند سفید ہے، اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کیا ہوا، خدا اس نے اس کو خدا کی حضوری میں دل کی سچائی سے دیکھا۔ آؤ اپنے دل کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی لاٹھی کو، اپنے پاؤں کو خدا کی حضوری میں لے کر آئے تو وہ ہاتھ مدت سے کوڑ سے سفید ہو چکے تھے۔ آج کئی دفعہ ہم سفید ہیں لیکن یہ سفیدی کوڑ کی ہے۔ ہم اپنی دولت کی چمک دیکھتے ہیں، ہم اپنی ترقی کی چمک دیکھتے ہیں، ہم اپنی جائیداد کی چمک دیکھتے ہیں، ہم اپنے اقتدار کی چمک دیکھتے ہیں، ہم اپنی میچورٹی کی چمک دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارو، جب تک کوئی چیز خدا کے حضور نہیں آتی وہ کوڑ سے سفید ہوتی ہے، اس کی چمک بڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کوڑ ہے۔ اب یہ کوڑ کیسے ختم ہوا؟ موسیٰ کو یہ خبر ہی نہیں تھی۔ جس ہنر پر وہ فخر کرتا تھا، جس طاقت کو وہ فخر کرتا تھا، جس ہاتھ پر وہ فخر کرتا تھا، اصل میں وہ کوڑ سے بھرا تھا۔ آج پوری دنیا کے لوگ اگر اپنی کسی بھی چیز پر فخر کرتے ہیں تو سنیے وہ کوڑ سے سفید ہے۔ لیکن یہاں میسج یہ ہے کہ اگر روحانی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی تو ہماری دولت، ہماری قوت، ہمارا علم و فنون، ہماری دانائی سب بیوقوفی ہے، سب کوڑ ہے، اور وہ سفید کوڑ برف کی طرح ہے۔ آؤ اس کو خدا کی حضوری میں لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک خدا سے دور چلے گئے ہیں، بڑے بڑے دلالوں خدا سے دور چلے گئے ہیں۔ دولت، خلود، علم نے ان کو اپنے خداوند کی حضوری سے دور کر دیا ہے۔ لیکن موسیٰ نے اپنی لاٹھی دے دی، موسیٰ نے اپنے جوتے اتار دیے، اس نے اپنی برباد حالت خدا کی حضوری میں بدل دی۔ اس نے اپنا کوڑ والا ہاتھ جس پر اسے فخر تھا وہ بھی خدا کے حضور میں دیتا ہے تو خداوند نے اسے برکت بخشی۔ ہیلیلویا۔ آؤ خداوند کی حضوری میں آپ جتنے میرے ساتھ ہیں خداوند کی حضوری میں آئیں، اس بات سے نکلیں اور خداوند کے حضور اپنے آپ کو بدلے۔ آخری بات کریں گے اور وہ ہے کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو چکا ہے، برباد ہو گیا ہے۔
اچھا میری بات سنیں، اسرائیلیوں کو خبر ہوئی کہ برباد ہو رہے ہیں، انہوں نے آہیں اور دعائیں کی اور خدا ان کے سبب سے سنی اور خدا اس چھاڑی میں اتر آیا۔ اور جب موسیٰ کو پتہ چلا کہ یہ لاٹھی جس پر میرا بھروسہ ہے، احتساب پہ یہ ہاتھ جس پر مجھے بھروسہ ہے، یہ تو اور سے بھرا ہے، اور یہ پاؤں جو میں نے پہنے ہوئے یہ جوتے یہ خدا کی حضوری میں اتار دیے اس نے، تو پھر موسیٰ نے آغوش سے سنے، موسیٰ نبی بن گیا، موسیٰ مرد خدا بن گیا، موسیٰ مرد دعا بن گیا۔ میرے پیارو یاد رکھیے، مبشر، ایماندار چرچ کلیسیا اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنی گندگی گناہ کے جوتے اتار دیتی ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو اب خدا کے ہاتھ پر، سختی ہاتھ پر، یسوع کے ہاتھ پر بھروسہ کرنے لگتی ہے، تو اس وقت بدلتی ہے جب وہ اپنی لاٹھیاں چھوڑ کر خدا ان کی لاٹھی پر بھروسہ کرتی ہے۔ اسی طریقے جب فرعون کی باری آتی ہے، فرعون کے پاس جب ہم آتے ہیں تو فرعون کے ساتھ پرابلم کیا تھا؟ فرعون کہتا ہے ان چھوٹی باتوں پر دل نہ لگاؤ۔ کیوں بربادی اس کے ملک، اس کے شہر میں آئی؟ پہلی بات وہ خدا کی باتوں کو چھوٹی سمجھتا ہے۔ آج اگر آپ اوورآل دنیا میں دیکھیں تو نبوت کلام کو لوگ جھوٹ سمجھنے لگے ہیں، عبادتوں کو لوگ جھوٹ سمجھنے لگے ہیں، عبادتوں کے لوگ خلاف ہو چکے ہیں، اور یہی فرعون کا حال تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کے لوگ عبادت نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ، عبادت نہیں، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ قربانی سے خدا کو دینا چاہتے ہیں۔ آج میں اور آپ یسوع کے کفارے کو بھول گئے ہیں۔ آج میں اور آپ اس کے کفارے کو یاد کرنے کی بات کریں۔ آج یسوع مسیح کے کفارے کی بات ہے۔ سو یہ فرعون کے اندر جو غلطیاں تھی وہ یہ تھی کہ وہ کفارے کا منکر تھا، وہ خدا کی باتوں کو جھوٹ سمجھتا تھا، وہ عبادت کے خلاف تھا۔ اسی لیے اس کے ملک میں تباہی اور بربادی آئی۔ پتہ کیوں آئی؟ وہ وبائیں کیوں آئی؟ اس نے اسرائیلیوں پر ظلم کیا تھا۔ جس ملک میں، جس دنیا میں ظلم ہوتا ہے صادقوں پر، جس دنیا میں ظلم ہوتا ہے، اس نے 2 سال کے بچوں کو مروا دیا۔ جس دنیا میں خدا اور نبوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جس دنیا میں عبادت کو حقیر جانا چاہتا ہے، اس دنیا کو وبائیں، آفتیں گھیر لیتی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ 10 آفتیں آئیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آفتیں آئیں اور ختم کیسے ہوئی؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ میں نے دیکھا پہلی آفت آئی خون کی، تو اگر آپ دیکھیں 10 آفتوں کو، خون کی آفت، مینڈکوں کی آفت، چوہوں کی آفت، مچھروں کے بولوں کی آفت، اور آگے اندھیرے کی آفت، اولوں کی آفت کیسے ہوئی؟ پتہ آپ کو کیسے ختم ہوئی؟ کیسے جان چھٹی؟ بالکل ویسے ہی جیسے اسرائیلیوں کی، بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ کے تبدیل ہونے سے، بالکل ویسے ہی اب ایک ہی ذریعہ ہے، موسیٰ اور ہارون خدا کی آفت کو اس جگہ پر لے کر آتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ فرعون کہتا ہے 8ویں باب کی 8ویں آیت پڑھیے کوئی بھی، 8ویں باب کی 8ویں۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری، خداوند سے کیا کرو؟ اچھا فرعون کو سمجھ آگے کہ شفاعت ہوتا حال ہے۔ اگر نہیں کی نہ تھا تو ایک حوالہ اور بھی پڑھتے جائیے، میں بتاؤں 8:13 پڑھیں، 8:13 میں ہے آپ۔ اور خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا، اور سب گھروں اور سنوں اور کھیتوں کے مینڈک مر گئے۔ کھیتوں کے مینڈک مر گئے کیسے؟ درخواست کرنے سے، فریاد کرنے سے۔ اور پھر 8:28 پڑھیے۔ فرعون نے کہا میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا اور میرے لیے
شفاعت کرنا. میرے لیے شفاعت کرنا. پھر 8:32 پڑھیے. موسیٰ نے کہا دیکھ میں تیرے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کروں گا کہ مچھروں کے غول فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے کل ہی دور ہوں. ہاں دیکھا موسیٰ نے فریاد کی, درخواست کی, شفاعت کی. اور پھر 8:30 پڑھیے. اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی. خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا. آمین. 9:27 پڑھیے. تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا. خداوند صادق ہے خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں. ہاں میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں. اب جی خداوند سے شفاعت کرو. خداوند سے شفاعت کرو. یہ بات 10:17 پڑھیے. اب میں فرعون کو یہ مکاشفہ مل گیا کہ خداوند سے شفاعت کرنے کے سبب سے لوگ رہائی پاتے ہیں. فقط اس بار میرا گناہ بخشو. اس بار میرا گناہ بخشو. خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو. خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے. اس موت کو مجھ سے دور کر دے. آمین. سنیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, بنی اسرائیل کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے دکھوں کا مداوا خدا کے حضور شفاعت ہے. موسیٰ کو سمجھ آئی کہ میری تبدیلی کا سبب میری زندگی میں ایک بہت بڑا ریوائول لے کر آیا ہے. اس کو اپنی بربادی کی سمجھ آئی. اور فرعون جو خدا کو نہیں جانتا تھا اسے یہ سمجھ آئی, بار بار کہتا ہے شفاعت کرو, فریاد کرو, درخواست کرو. آج میں بھی اس جگہ سے کھڑا ہو کر کہتا ہوں, دنیا کے بادشاہوں, کلیسیاؤں اور لوگوں اور ملکوں اور شہروں, گورے کالوں کو یہ کہتا ہوں, آؤ زندہ خداوند کے سامنے شفاعت کریں. آؤ آنسو بہائیں, آؤ دعائیں کریں. دعائیں کا حل ہے. اور سمجھدار نوکروں نے اسے مشورہ دیا. کبھی کبھی سمجھدار نوکر اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور سنے نعمان کوڑی کے نوکر نے کہا تجھے نبی نے کون سی بڑی بات کہہ دی ہے, جا دلدل کے یردن کے گندے پانی میں نہا لے, 7 کھوتے ڈالے, کیڑا نے بڑا کام کرتے. اور آئیں آخری حوالہ پڑھ کر دعا کریں گے. اب دیکھیے کہ موسیٰ کو فرعون کو سمجھ آئی اور وہ کیا ہے, پڑھیے جی 10:7. تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے ہاں یہ شخص کب تک ہمارے لیے بندہ بنا رہے گا. ہاں ان لوگوں کس نے کہا؟ فرعون کے نوکروں نے کہا. جی آگے. ان لوگوں کو جانے دے ہاں تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرے. ہاں کیا تجھے اے نوکروں نے مشورہ دیتا انہاں نوں عبادت تو جان دے. اے مصیبتیں اس لیے ہیں, ہم نیکیوں کے, بیواؤں کے, یتیموں کے, غریبوں کے سرمدار ہیں. ان کو جانے دے, ان کو عبادت, ان کو قربانی کرنے دے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیا تجھے اے نوکر کہہ رہے ہیں کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا. ارے کئی دفعہ ہم اپنے غرور میں, اپنی دولت میں, اس وقت جو تھا میں فرعون ایک سپر پاور تھا, وہ اپنے غرور میں, اپنی طاقت میں تھا, مصر برباد ہو رہا تھا. ارے اسے پتہ چل گیا شفاعت اس کا حل ہے, دعائیں اس کا حل ہے. جب ہم ظلم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں, جب ہم خیرات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, عبادت کو عبادت کرتے ہیں, کرواتے ہیں, تب خداوند ہم پر رحم کرتا ہے, وبائیں آفتیں ختم ہو جاتی ہیں. آخری بات آپ سے کہہ کر دعا کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آخری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ میں اور آپ موت سے جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت سے زیادہ دیر تک نہیں رہتے, کیونکہ موت سے انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں, کرنے والا بھی اور لینے والا بھی خوش ہوتا ہے, لیکن موت سے کے بعد سنے ہوتا کیا ہے, دل پھر سخت ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی عبادتیں, موجزوں کی باتیں, بڑے بڑے وہ ہیں لیکن نجات کا کام نہیں ہے. اب فرعون کی زندگی میں اتنے موجزے ہوئے لیکن تب بھی اس کا دل سخت رہا.
میں آپ کو بتاؤں موت سے خوش تو کرتے ہیں لیکن موت سے روح کو بدلتے نہیں ہیں. اگر کوئی چیز بدلتی ہے تو وہ خدا کا کلام ہے جو ایمان کو پیدا کرتی ہے, جو زندگیوں کو بدلتی ہے. آج میری آپ سے درخواست ہے کہ آؤ, خدا معجزہ کرنے والا ہے, لیکن آؤ خدا کے کلام کو سنیں, عبادت کریں, خدا یسوع کے کفارے کو مانے, اس کی حضوری میں آئے, یہ اس کی آمد کی نشانی ہے. آئے بھرے, فریاد کریں, شفاعت کریں, روئے, آنسو بہائیں, آئے اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کی شکر گزار کریں. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ مصر برباد ہو گیا ہے, کیا تجھے خبر نہیں؟ آئے ہم اپنے ملک کے لیے, آئے ہم اپنے لوگوں کے لیے, آئے ہم اٹلی کے لیے, آئے ہم چائنا کے لیے, آئے ہم امریکہ کے لیے جو برباد ہو رہے ہیں. ہمارا ملک وبا سے گھر رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, دکھ میں ہیں. آؤ آج میں اور آپ بھی آنسو بہائیں, آؤ میں اور آپ بھی شفاعت کریں, آؤ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں, آؤ میں اور آپ بھی سمجھیں, اس بربادی کو سمجھیں کہ وجہ کیا ہے. ارے اسرائیلیوں کو سمجھ آئی تو انہوں نے آہیں بھری, موسیٰ کو سمجھ آئی تو اس نے اپنے جوتے, اپنی لاٹھی, اپنے ہاتھ کا بھروسہ چھوڑ دیا. ارے جب فرعون کو سمجھ آئی تو اس نے عبادت کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا. ارے اس نے خود شفاعت کے لیے بار بار درخواست کی. آؤ ملکوں کے لیے, اپنے فوج کے لیے, پولیس کے لیے, پیرا میڈیکل کے لیے, اسٹاف کے لیے دعائیں کریں, اپنے بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, کرسچن ٹاؤن کے لیے شفاعت کریں, دعا کریں تاکہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے. یہ بارکہ شہداء بارکہ تلابیہ, ایک لمحے کے لیے دعا کریں, ایک لمحے کے لیے آنسو آئے, آئے بدلے جائیں گے, حالات بدلے جائیں گے. ارے فرعون کا ایمان ہے شفاعت پر, فریاد پر, دعاؤں پر بلا بلا کر کہتا ہے, اور شفاعت پر, اور آفتیں رکتی گئی, رکتی گئی. آؤ آؤ فریاد کریں, یہ وبا چلی جائے گی. آؤ دعا کریں, یہ وبا چلی جائے گی, قید ختم ہو جائے گی, لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا. آؤ دعا کریں, ہر ایک چیز پھر سے بحال ہو جائے گی. خدا میرے ملک کو بحال کرے, خدا میرے گھرانوں کو بحال کرے, خدا میرے بہنوں کو, خاندانوں کو بحال کرے. خدا ہم شفاعت کرتے ہیں, خدا ہم آنسو بہاتے ہیں, خدا ہم روتے ہیں. خدا رحم کرے, خدا رحم کرے, خدا رحم کرے. اے بے 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 ریکیشن دے, اے بے 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 ریکیشن دے, اے بے 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 ریکیشن دے. خدا ہماری فریاد تیرے کانوں تک, تیرے حضور تک پہنچے, تیرے حضور تک پہنچے, یسوع تیرے حضور تک پہنچے. برکتیں برکتیں خدا, شو خدا. آج جتنے لوگ گھروں میں ہیں فریاد پر آ جائیں, جتنے لوگ گھروں میں ہیں دعائیہ مذبح پر آ جائیں, جتنے لوگ, جتنے بادشاہ, جتنے ملک ہیں, آؤ دعائیں کریں. آؤ, اگر نینوا دعا سے بچ سکتا ہے, اگر فرعون کو امید ہے فریاد سے بچا جاتا ہے, اگر بنی اسرائیل فریاد کے سبب سے بچ گئی, تو آؤ اپنے آپ کو بدلیں. آؤ خلوص سے اترے, خاکسار ہو. آؤ خلوص سے اترے, موسیٰ کی طرح اپنی لاٹھی کا, اپنے جوتوں کا, اپنے ہاتھ کا فخر چھوڑے. آؤ فرعون کی طرح سمجھیں کہ فریاد صادقوں کی, دعائیں صادقوں کی بدلتی ہے, بچاتی ہے. آؤ خداوند کے رسول, خدا میرے ملک پر تیرا ہاتھ آئے, خدا ملک پاکستان پر تیرا ہاتھ آئے. چھو پاک کر, وبا, کرونا یسوع کے نام سے چلی جا, یسوع کے لہو سے چلی جا. تجھے روکتے, تجھے ڈانٹتے ہیں, چھوڑے یسوع کے نام میں. امریکہ سے چلا جا, اٹلی سے چلا جا, دنیا سے نکل جا یسوع کے نام میں. یسوع ہمیں اپنی آمد کی تیاری دے, دعاؤں کے ساتھ, توبہ کے ساتھ, تبدیلی کے ساتھ, اپنے غرور کے گھوڑوں سے اترنے کے ساتھ اپنی حضوری میں آنے کا فضل دے. یسوع